إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب۔ میں تو اصلاح کرنا چاہتا ہوں جہاں تک بھی میرا بس چلے، اور یہ جو کچھ میں کرنا چاہتا ہوں اس کا سارا انحصار اللہ کی توفیق پر ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور ہر معاملے میں اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تمام قسم کی حمد و ثناء اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا۔ درود و سلام اس ذات مبارکہ مقدسہ پر جو ساری کائنات کے لیے رشد و ہدایت بن کر کے تشریف لائے۔ معزز حاضرین کرام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، وقت کی اہمیت کے پیش نظر میں بلا کسی تمہید کے اپنی بات کا آغاز اسی موضوع سے کرنا چاہتا ہوں جو موضوع میرا چل رہا تھا، یعنی صوفیہ جنہیں مخصوص طبقے اور مخصوص گروہ کے لوگ اولیاء کے نام سے جانتے ہیں۔ میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اسی موضوع کے اوپر آج بھی کچھ دلائل اور کچھ براہین کی روشنی میں چند باتیں آپ کے سامنے عرض کروں۔ حضرات گرامی قدر، آپ حضرات کو جان کر یہ حیرت ہوگی اور پچھلی گفتگو سے جیسا کہ میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کیا تھا کہ صوفیوں کے ہاں ولایت کے جو چند درجات ہیں اور ولایت کے جو چند سلسلے انہوں نے اپنے تئیں بنائے ہوئے ہیں، اور اس تعلق سے میں نے کچھ باتیں آپ سے کی تھیں کہ کوئی غوث ہوتا ہے، کوئی قطب ہوتا ہے، کوئی ابدال ہوتا ہے، کوئی نجیب ہوتا ہے، کوئی اوتاد ہوتا ہے، غرض کی یہ مختلف درجات انہوں نے اپنے تئیں بنائے ہوئے ہیں۔ صوفیوں کے تعلق سے ان کے کیا ایمان اور عقیدے ہیں وہ میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کیے تھے۔ اللہ کے تعلق سے ان کے کیا ایمان اور عقیدے ہیں یہ میں انشاءاللہ تعالی اگلی مجلس میں بیان کروں گا۔ آج میں کچھ متفرق ایمان اور عقیدے ان کی کتابوں سے آپ حضرات کے سامنے لایا ہوں، کیونکہ چند صوفیوں کی کتابیں میرے پاس موجود ہیں۔ میں انشاءاللہ تبارک و تعالی ان کتابوں کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے انصاف کے لیے میں ان باتوں کو آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا کہ آپ انصاف کریں، قرآن و سنت کی کسوٹی کے اوپر ان باتوں کو تولیں اور اپنے ایمان سے یہ پوچھیں، اپنے دل سے یہ پوچھیں کہ یہ لوگ جنہیں دنیا ولایت کے آسمان کے اوپر فائز سمجھتی ہے، یہ لوگ جنہیں دنیا مشکل کشا اور حاجت روا اور پوری دنیا کے اندر تصرف اور عرش و کرسی ان کی نظروں کے سامنے سمجھتی ہے،
ان لوگوں کے ایمان اور عقیدے کتنے گھٹیا اور کتنے ذلیل اور کس قدر گستاخانہ انداز میں اور کتنے گستاخ اور کتنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اور شریعت اسلامیہ کے یہ دریدہ دہن اور گستاخ لوگ تھے۔ چند نمونے میں آپ کے سامنے رکھوں گا، ان چند نمونوں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اس طرح کے کتنے چاول ہیں جو اس دیگ کے اندر پک رہے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو اس موذی بیماری اور مرض کے اندر مبتلا ہیں۔ میں انشاءاللہ تعالی وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ میں نے آپ حضرات سے ایک وعدہ شاید کیا تھا، مجھے یاد آ رہا ہے کہ میں آئندہ پروگرام میں اس دور کے ایک بہت بڑی جماعت اور ایک بہت بڑے گروہ کے لیڈر اور بہت بڑے گروہ کے امام، جو حضرت ہی نہیں بلکہ اعلی حضرت کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں، اور جنہیں دنیا نہیں بلکہ ایک مخصوص طبقے کے لوگ مجدد میت حاضرہ، مجدد دین و ملت، فاضل بریلوی، امام اہل سنت اعلی حضرت کے نام سے یاد کرتی ہے، جو بریلی شہر یو پی کے اندر محلہ سوداگران کے اندر پیدا ہوئے اور وہیں پر ان کی قبر بنی ہوئی ہے، ان کا مزار بنا ہوا ہے۔ جو بڑے بڑے محدثی، ان کے اندر جو بڑے بڑے سڑک چھاپ مفتی اور محدثین ہیں، ان کے پیشوا اور ان کے بہت بڑے رہبر اور رہنما، اور جو لوگ جا کے اپنے سر وہاں ٹیکتے ہیں، ان کا مزار وہاں بنا ہوا ہے۔ ان کی کتاب کے حوالے سے میں غوث اور قطب وغیرہ کے چند ان کا عقیدہ غوث وغیرہ کے تعلق سے، صوفیہ کے تعلق سے کیا تھا، وہ میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ یوں تو بہت ساری باتیں ہیں، اور ان کی کتاب یہ الملفوظ مکمل حصہ اول، دوم، سوم، چہارم جو میرے پاس ہے، اس کے اندر انہوں نے مختلف، یعنی اول کے اندر کچھ باتیں بیان کی ہیں، دوئم کے اندر کچھ باتیں بیان کی ہیں، تیسری جلد میں کچھ باتیں بیان کی ہیں، چوتھی جلد میں کچھ باتیں بیان کی ہیں۔ میں ان کو چھانٹ کے آپ حضرات کے سامنے نہیں رکھ سکتا، بلکہ کچھ باتیں غوث و قطب کے تعلق سے جو ان کا مین عقیدہ ہے وہ میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ ان سے پوچھا گیا، اس سے ضمناً ایک بات، ایک بدعقیدگی کا ایک نمونہ میں امام احمد رضا، جو تقریباً جیسا کہ ان کا دعویٰ ہے ہمارے ایک استاذ کی کتاب ہے، جو حضرت مولانا بدر الدین رضوی گورکھپوری اور مصطفی کے نام سے ہمارے استاذ تھے، یہ انہوں نے امام احمد رضا کی شان میں ایک کتاب لکھی ہے، ان کے تعلق سے میں بتاؤں گا کتنا بڑا مقام ان کا تھا۔ بہرحال اس کو چھوڑیں، یعنی ان سے سوال کیا گیا، احمد رضا خان صاحب سے ان سے پوچھا گیا کہ حضرت اس شعر کا کیا مطلب ہے، اس شعر کا کیا مطلب۔ اس سے پہلے ان سے ایک سوال ہوا، چلیں ملفوظات حصہ اول کے صفحہ 119 کے اندر یہ بات نقل کرتے ہیں، اور یہ قادری مشن نزد 9 محلہ مسجد بریلی یو پی کی طباعت ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ان سے سوال ہوا کہ حضور یہ جو صوفیہ اور اولیاء ہوتے ہیں ایک وقت میں چند جگہ حاضر ہونے کی قوت رکھتے ہیں؟ سمجھ آ رہا ہے سوال؟ ان سے پوچھا گیا کہ حضور یہ جو اولیاء ہوتے ہیں کیا ایک وقت میں بیک وقت ہر جگہ چند جگہ حاضر ہونے کی قوت رکھتے ہیں؟ مجدد دین ملت بدعت فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ اگر وہ چاہیں تو ایک وقت میں 10,000 شہروں میں 10,000 جگہ کی دعوت قبول کر سکتے ہیں۔ یہ ان کی طاقت پرواز اور ان کی قوت پرواز ہوتی ہے۔ چنانچہ اسی صفحے کے اندر کہتے ہیں سبع سنابل شریف میں حضرت سیدی فتح محمد کا وقت واحد میں 10 مجلسوں میں تشریف لے جانا تحریر فرمایا گیا ہے کہ حضرت سیدی فتح محمد جو تھے وہ بیک وقت، یعنی اگر کسی نے 1 بجے کی دعوت لی ان کی تو 1 ہی بجے آپ کے گھر بھی بیک وقت 10 جگہ وہ حاضر ہوتے تھے۔ کسی نے
کہ حضرت نے ایک ہی وقت میں 10 جگہ تشریف لے جانے کا وعدہ فرمایا ہے. دعوت دینے والے آئے اور انہوں نے کہا حضرت ہمارے یہاں دعوت ہے، انہوں نے کہا ہمارے یہاں دعوت، انہوں نے کہا ہمارے یہاں. تو کسی نے پوچھا حضرت آپ نے ہر جگہ کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ہر جگہ آپ ظہر بعد یا کسی ٹائم جو آپ نے ٹائم دیا ہوا ہے، ایک ہی بیک وقت ایک ہی ٹائم میں ہر جگہ آپ نے دعوت قبول کی ہے، تو کیا ہر جگہ آپ پہنچیں گے؟ یہ کیسے ہو سکے گا؟ تو شیخ نے فرمایا کہ کرشن کنہیا کافر تھا. دلیل دیکھیں، بیک وقت ہر جگہ حاضر ہونے کی دلیل مجدد دین ملت فاضل بریلوی امام احمد رضا اعلی حضرت فرماتے ہیں. اور میں اپنے ان سنی بھائی جو اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت اور یا غوث المدد غوث کا دامن رکھتے ہیں، اور جو ملانے انہیں گمراہ کرتے ہیں، جو ملانے غوث و خواجہ اور فلانے کا نام لے کر کے ان کی جیبوں کے اوپر ڈانگے ڈالتے ہیں، ان کے گھروں کی بریانیاں توڑتے ہیں، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ میرے بھائیو تم مسلمان ہو یا ان کے پیچھے پیچھے چل کر کے تم جا رہے؟ ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ یہ جہنم میں جائیں گے کہ جنت میں جائیں گے، تم ان کے پیچھے اپنے ایمان اور عمل کو کیوں برباد کرتے ہو؟ یہ لوگ اس دور کے، اس امت کے دجال لوگ ہیں. یہ اس امت کے یہ لوگ سب سے بدترین لوگ ہیں، جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سب سے بدترین لوگ میری امت کے وہ لوگ ہوں گے جو قبروں کی عبادتیں اور قبروں کی پوجا اور قبروں کی پرستش کریں گے. میری امت کے سب سے بدترین لوگ ہوں گے جن کے اوپر قیامت آئے گی، اور میں انشاءاللہ اگلے مجلسوں میں وہ سب بتاؤں گا. چنانچہ میں یہ جو اپنے آپ کو بیچارے غریب مسکین غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غوث کا دامن نہیں چھوڑے دیں گے، جو چلاتے ہیں، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، ذرا اپنے امام احمد رضا کی دلیل یہ کتاب ہے، یہ کتاب پڑھ کے ذرا ان مولویوں کو بتاؤ کہ یہ انہوں نے کیا لکھا ہوا. لکھتے ہیں کہ کرشن کنہیا کافر تھا اور ایک وقت میں کئی سو جگہ وہ موجود ہو گیا. تو فتح محمد اگر چند جگہ ایک وقت میں ہو تو کیا تعجب کی بات ہے؟ سنیں آپ، یہ دلیل ہے. یہ کیا ہے؟ یہ دلیل ہے. اچھا جناب، یہی اسی صفحے میں 119 صفحے میں کسی نے پوچھا کہ حضور ہندوستان میں اسلام حضرت خواجہ غریب نواز کے وقت سے پھیلا ہے؟ بڑی پوائنٹ کا سوال ہے، اور ہمارے یہاں جو لوگ بڑا ہی فخر کرتے ہیں، سلطان الہند جنہوں نے ایک صاحب بتا رہے تھے کہ حضرت خواجہ غریب نواز جو ہے 90 ہزار ایک ہی ٹائم میں مسلمان بناتے تھے سب کو، نعوذ باللہ. اور پورا سمجھو اسلام انہی صوفیوں کے ذریعے پھیلا ہے، اور ان صوفیوں نے جو ہے ہندوستان کے اندر جو اسلام پھیلایا ہے. اعلی حضرت سے کسی نے پوچھا کہ حضرت کیا خواجہ غریب نواز کے وقت سے پھیلا ہے؟ تو ارشاد فرمایا کہ حضرت سے کئی سو برس پہلے اسلام آ گیا تھا. گویا احمد رضا خان بھی اس بات کے معتقد نہیں ہے کہ اسلام خواجہ غریب نواز نے پھیلایا، جب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان سے پہلے ہی اسلام آ گیا تھا. ان ذرا مولویوں کو کوئی لگام پھیلائے کہ ایک طرف تو احمد رضا رکھتے ہو اور دوسرے اپنے امام کی بات کو تم لوگ اس طرح ٹھکراتے ہو. حضرت کہہ رہے ہیں کہ ان سے پہلے ہی اسلام پہنچا ہوا تھا ہندوستان کے اندر. کسی نے پوچھا، سوال کیا کہ حضرت اس شعر کا کیا مطلب ہے؟ اس شعر کا کیا مطلب ہے؟ شعر سنیں، شعر کیا ہے؟ شعر ہے کہ شب اہل نظر نے غور سے دیکھا تو یہ کھلا. اہل نظر نے غور سے دیکھا تو یہ کھلا، کعبہ جھکا ہوا تھا مدینے کے سامنے. اہل نظر نے غور سے دیکھا تو یہ کھلا، کعبہ جھکا ہوا تھا مدینے کے سامنے. حضرت اس شعر کا کیا مطلب ہے؟ تو امام اہل سنت مجدد دین بدعت فاضل بریلوی احمد رضا خان صاحب فرماتے ہیں کہ شب میلاد کعبہ نے سجدہ کیا تھا. نعوذ باللہ. کس کا سجدہ کیا تھا؟ کعبہ نے سجدہ کیا اور جھکا مقام ابراہیم کی طرف. مقام ابراہیم کی طرف کعبہ جھکا اور کہا حمد ہے اس کے وجہ کریم کو جس نے مجھے بتوں سے پاک کیا. احمد رضا صاحب سے کوئی پوچھے کہ تیرے باپ دادے نے دیکھا تھا یہ سب، یہ تو کہاں سے یہ واقعہ بیان کر رہا ہے؟ کعبہ جھکا ہوا تھا مدینے کے سے، کہاں سے یہ تو بیان کر رہا ہے؟ کون
کون سی حدیث ہے، کون سی قرآن کی آیت ہے؟ اور یہ تو جلتے ہیں بیچارے، چنانچہ بطور تانا اپنی تقریروں میں بیان کرتے ہیں کیا کہ تم بہت سارے وہابیوں کو دیکھو گے، کوئی بھی بات ہو تو کہتے ہیں دکھاؤ قرآن شریف، دکھاؤ حدیث شریف، یعنی گویا کہ آپ قرآن اور حدیث کی دلیلیں مانگیں تو آپ سب سے بڑے حقیر اور ذلیل، یعنی اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑے علامۃ الدہر، یعنی ان کے عقیدے کے مقابلے میں اگر آپ نے قرآن و حدیث طلب کیا تو آپ جو ہے ذلیل ہیں، آپ کم ترین ہیں۔ یہ امت کو یہ مولوی ہیں، یہ مولوی ہیں، یہ سلف جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے طور طریقے سے امت کو بدگمان کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک تم ان دونوں چیزوں کو پکڑے رہو گے ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے ہو، کتاب اللہ اور سنتی، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری سنت ہے۔ یہ امت کے منکرین حدیث، نبی کی محبت کا دعویٰ کر کے نبی کی سنتوں سے لوگوں کو دور کرنے والے لوگ، اور اپنے خانہ ساز دھرم اور مذہب کی ترویج اور اس کی نشر و اشاعت کرنے والے لوگ، اور لوگوں کو اپنے بنائے ہوئے دین کی طرف بلانے والے لوگ اپنے آپ کو اہل سنت کہلاتے ہیں۔ حیا کو آواز دو، شرم کو آواز دو، بے غیرتی اور بے حیائی کی اس سے بدترین مثال اور دنیا میں کہیں نہیں مل سکتی ہے۔ حقیقت بتا رہا ہوں آپ سے، اللہ کی قسم بتا رہا ہوں۔ سوچیں آپ، سوال ہوا صفحہ 120 کے اندر کہ غوث ہر زمانے میں ہوتا ہے۔ کسی نے سوال کیا، حضور غوث ہر زمانے میں ہوتا ہے؟ ارشاد ہوا کہ بغیر غوث کے زمین و آسمان قائم ہی نہیں رہ سکتے، بغیر غوث کے۔ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ کون سا دھرم ہے، یہ کون سا دین ہے؟ ہمیں بتاؤ ذرا، ان کو سمجھائے، یہ ہمیں ذرا سمجھائیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی حدیث ہے، قرآن کریم کی کون سی آیتیں ہیں؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس زمین و آسمان کو قائم کیا ہے، اس نے بنایا ہے، وہ اس کو کھڑا کرنے والا ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ بغیر غوث کے زمین و آسمان قائم ہی نہیں رہ سکتے ہیں۔ سوال ہوا کہ حضرت دیکھیں غوث کا مقام یہ ہے، جو میں بتا رہا تھا آپ کو پچھلے پروگرام میں، جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ غوث کا مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ اور اللہ کے سامنے ہمیشہ بیٹھا رہتا ہے، اور اس کے نیچے جو قطب کا درجہ آتا ہے، جب وہ غوث مر جاتا ہے تو قطب اس کے اوپر ایک بات میری سمجھ میں نہیں آتی۔ ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ غوث مر جاتا ہے تو اس جگہ پہ قطب آ جاتا ہے، دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ کوئی بزرگان دین مرتا ہی نہیں ہے، جتنے بزرگان دین ہیں یہ مرتے ہی نہیں ہیں، یہ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ یہ تضاد کیوں ہے ان کی باتوں میں، یہ کیوں ٹکراؤ ہے ان کی باتوں میں؟ اس لیے کہ ان کا دھرم، ان کا مذہب جھوٹا ہے، اور یہ کتابیں کوئی میری نہیں ہیں، یہ انہی کے دھرم کی لکھی ہوئی، اور ان کے دھرم میں کوئی ایرو گیرو جمن سبراتی بکراتی نے نہیں لکھی ہے، بلکہ یہ اپنا پیشوا، رہنما، امام، قائد اور القاب دیکھیں تو اللہ کی پناہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور یہ ہیں اعلی حضرت۔ یہ کیا ہیں؟ سب سے بڑے حضرت، سب سے بڑے حضرت یہ ہیں۔ کسی نے، ان کے مرید نے سوال کیا کہ حضرت غوث کو مراقبے سے حالات منکشف ہوتے ہیں، مراقبہ سمجھتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ میں نے بتایا ہے کہ مراقبہ کہتے ہیں کہ آپ دونوں گھٹنوں کے درمیان میں اپنا سر ڈال کر بیٹھ جائیں اور آپ کے اوپر انوار و تجلیات، یہ صوفیوں کے طریقے میں بتا رہا ہوں، کہ بارش ہونے لگے، اور یہ سمجھیں کہ بس اب یہ اللہ تعالیٰ پردے اٹھا رہا ہے اور میں عرش کو دیکھ رہا ہوں۔ مراقبے کے ذریعے سے پوچھا کہ کیا مراقبے کے ذریعے سے غوث کو علم حاصل ہوتا ہے، سب چیزیں معلوم ہوتی ہیں؟ ارشاد ہوا نہیں، مراقبہ کیا ہے؟ مراقبہ تو غیرو چھوٹے لوگ کرتے ہیں، مراقبہ اگر کوئی کر کے علم حاصل کیا تو کیا کیا؟ کہا نہیں، بلکہ انہیں ہر حال یوں ہی مثل آئینہ پیش نظر رہتا ہے، ہر حالت، دنیا کی ہر چیز، نظام عالم پورا مثل آئینہ کے ان کے سامنے ہوتا ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ ہر غوث کے دو وزیر ہوتے ہیں، غوث کا لقب عبداللہ ہوتا ہے، وزیر دست راست اور عبدالرب، اور وزیر دست چپ عبد الملک
اس صورت میں وزیر دستے چپ وزیر دستے راست سے اعلیٰ ہوتا ہے، یعنی دائیں بائیں جو وزیر ہوتے ہیں داہنے والا بڑے بائیں والے سے اعلیٰ ہوتا ہے۔ اچھا جناب، کہتے ہیں کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درجہ بدرجہ امام حسن عسکری تک یہ سب حضرات مستقل غوث ہوئے ہیں، یعنی حضرت عمر، حضرت ابو بکر، حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت غنی، حضرت حسین، حضرت علی اور حضرت علی، یہ تمام سب جو ہے کیا کہتے ہیں، یہ سب یعنی ایک کے بعد دیگرے غوث ہوئے ہیں۔ پھر حضرت امام حسن سے درجہ بدرجہ امام حسن عسکری تک یہ سب حضرات مستقل غوث ہوئے ہیں، اور امام حسن عسکری کے بعد حضور غوث اعظم تک جتنے حضرات ہوئے سب ان کے نائب ہوئے، یعنی حضرت حسن سے اور حضرت غوث پاک کے بیچ میں، غوث اعظم کے بیچ میں جو لوگ ہوئے وہ سب حضرت حسن کے نائب ہوئے۔ ان کے بعد سیدنا غوث اعظم مستقل غوث، حضور تنہا غوثیت کبریٰ کے درجے پر فائز ہوئے۔ شیخ عبد القادر جیلانی سب سے بڑے غوثیت کے مرتبے پر فائز ہوئے، حضور غوث اعظم بھی ہیں اور سید الافراد بھی ہیں، سید الافراد بھی ہیں۔ اب یہ سید الافراد کون لوگ ہوتے ہیں؟ سید الافراد کون لوگ ہوتے ہیں؟ چنانچہ اب وہ صفحہ تو میں دیکھ نہیں سکا وہ کہاں ہے، لیکن کسی نے پوچھا کہ حضور یہ افراد کون ہوتے ہیں، افراد کون ہوتے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ یہ جو افراد ہوتے ہیں یہ انسانوں میں سے ہوتے ہیں جو مر جاتے ہیں، لیکن ان کے اندر اتنی طاقت و قوت ہوتی ہے کہ وہ جہاں کہیں جائیں، جس کی مدد کرنا چاہیں سب کی مدد کرتے ہیں اور ہر جگہ وہ پہنچتے ہیں۔ یہ کچھ مخصوص لوگ ہوتے ہیں اولیاء اللہ ہمیں، جو دوڑتے پھرتے رہتے ہیں پوری دنیا کے اندر۔ وہ میں نے پچھلے تقریر میں نے بتایا آپ کو کہ جو لوگ نجبہ ہوتے ہیں، اوتاد ہوتے ہیں، یہ لوگ دنیا میں حلقے وائز مثلا جیسے پہلے ایک وزیر اعظم ہوتا ہے، پھر جو ہے ایک مکھ منتری ہوتا ہے، پھر اس کے بعد منتری ہوتے ہیں، یعنی ایک کیا ہوتے ہیں منسٹر کو، ایک جو ہوتا ہے وزیر اعظم ہوتا ہے، اس کے بعد ہر اسٹیٹ کے منسٹر ہوتے ہیں، اور اس کے بعد میں پھر کیا ہوتے ہیں ایم پی ہوتے ہیں، پھر کیا ہوتے ہیں وہ دوسرا کیا ہوتا ہے ایم ایل اے ہوتے ہیں، اس کے بعد کونسلر ہوتے ہیں، اس کے بعد دوسرے، اس طرح سے پورا ملک کا ڈھانچہ چلتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بھی اپنا یہ ملک چلانے کے لیے وزیر اعظم کسی کو بنایا ہوا ہے، تو کوئی ایم ایل اے ہے، تو کوئی ایم پی ہے، تو کوئی کونسلر ہے، تو کوئی گورنر ہے، تو کوئی کچھ ہے، کوئی اس طرح سے اللہ تعالیٰ سب کو بانٹے ہوئے ہے، اور سب لوگ اپنے اپنے حلقوں میں تصرف کر رہے ہوتے ہیں۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ حضور غوث اعظم کے بعد اب کوئی غوث نہیں آئے گا، جتنے افراد ہوں گے سب کے سب سید الافراد کہلائیں گے، یہ سب حضور غوث اعظم کے نائب کہلاتے ہیں۔ پھر امام مہدی کو غوثیت کبریٰ عطا ہوگی۔ پوچھا گیا حضور افراد کون لوگ ہیں؟ دیکھیں میں کہہ رہا تھا کہ پتہ نہیں کون سے صفحے میں لکھا ہوا، لیکن الحمدللہ مجھے یہی نظر آ گیا، صفحہ 121 کے اندر کسی سوال کے بعد میں کسی نے پوچھا یہ حضور افراد کون ہوتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ افراد جو ہیں یہ اجلے اولیاء کرام سے ہوتے ہیں۔ ولایت کے درجات میں غوثیت کے بعد فردیت کا درجہ آتا ہے، یعنی یہ وہی۔ چنانچہ واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ ایک صاحب بہت بڑے ولی اللہ تھے، کسی نے پوچھا کہ حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں؟ ایک بہت بڑے ولی اللہ تھے، ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں؟ فرمایا ابھی ابھی مجھ سے ملاقات ہوئی تھی۔ فرماتے تھے کہ میں نے جنگل میں ٹیلے پر ایک نور دیکھا ہے، جب میں قریب گیا تو معلوم ہوا کہ وہ کمبل کا نور ہے۔ ایک صاحب اسے اوڑھے سو رہے ہیں، میں نے پاؤں پکڑ کر ہلایا اور جگا کر کہا اٹھو مشغول خدا ہو، اٹھو مشغول بخدا ہو۔ کہا آپ اپنے کام میں مشغول رہیں، مجھے میری حالت پر رہنے دیجئے۔ میں نے کہا کہ میں مشہور کیے دیتا ہوں کہ یہ ولی اللہ ہے۔ وہ کمبل اوڑھ کے پڑا تھا، ان کا ٹانگ پکڑ کے کہا اٹھو، تو اللہ کے ذکر میں مشغول ہو، تو کہا تم اپنا کام کرو، ہمیں کمبل اوڑھ کے لیٹے رہنے دو بھائی۔ تو حضرت خضر نے کہا کہ میں مشہور کر دوں گا کہ تم ولی اللہ ہو۔ تو ولی اللہ نے کہا کہ میں مشہور کر دوں گا کہ یہ حضرت خضر ہیں۔ اللہ اکبر، دیکھ رہے ہیں آپ؟ کہنے لگے میں نے کہا کہ میرے لیے دعا کرو۔
تو آپ کہنے لگے کہ دعا تو آپ ہی کا حق ہے. میں نے کہا تمہیں دعا کرنی ہوگی. اس نے کہا وفر اللہ حظک منہ، اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں آپ کا نصیبہ زائد کرے. اور کہا کہ میں اگر غائب ہو جاؤں تو ملامت نہ کیجئے گا. اور فوری طور پر وہیں سے نظر سے دھواں ہو گئے، غائب ہو گئے. علاء الدین کے چراغ کی طرح رگڑو تو جن نکلے، اور تھوڑی دیر کے بعد حکم دو تو وہ جن غائب. تو یہ ہیں وہ ولی اللہ غائب ہو گئے. حالانکہ کسی ولی کی طاقت نہ تھی. خضر نے کہا کہ حالانکہ کسی ولی کی طاقت نہ تھی کہ میری نگاہوں سے وہ غائب ہو جائے، لیکن وہ خضر علیہ السلام سے بھی اعلیٰ مقام کا حامل تھا. وہ کہتے ہیں کہ وہاں سے آگے بڑھا اور اسی طرح کا ایک نور میں نے دیکھا کہ نگاہ کو خیرہ کر رہا تھا، یعنی چکا چوند کر رہا تھا. قریب گیا تو دیکھا کہ ٹیلے پر ایک عورت کمبل اوڑھے سو رہی ہے. صحرا میں ٹیلے پر پہاڑ کے ایک عورت سو رہی ہے. وہ اس کے کمبل کا نور ہے، اس کا نور نہیں، اس کے کمبل کا نور ہے. جناب میں نے پاؤں ہلا کر ہوشیار کرنا چاہا تو غیب سے آواز آئی، اے خضر احتیاط کیجئے. بھائی تم غیر محرم کو چھونے جا رہے ہو، احتیاط کرو. اس بی بی نے آنکھ کھولی اور کہا حضرت نہ رکے یہاں تک کہ روکے گئے، یعنی تم نہ رکے یہاں تک کہ تمہیں روکا گیا. میں نے کہا اٹھ اللہ کی بارگاہ میں مشغول ہو. کہا حضرت آپ اپنے کام میں مشغول رہیں، مجھے اپنی حالت پر رہنے دیں. میں نے کہا تو میں مشہور کیے دیتا ہوں کہ تو ولی اللہ. میں مشہور، تو اس نے کہا میں مشہور کر دوں گی کہ یہ حضرت خضر ہیں. دیکھ رہے ہیں آپ علم غیب کے مکاشفے کس طرح سے ہو رہے ہیں. وہ عورت ٹیلے پہ کمبل اوڑھ کے پتہ نہیں کیا کر رہی تھی، حضرت خضر کہہ رہے ہیں میں مشہور کر دوں تو ولی اللہ. حضرت خضر کو معلوم، چلو بہرحال ٹھیک ہے، یہ ہو سکتا ہے بھائی اللہ کے نیک بندے تھے، صالح تھے. اور بعض مفسرین نے یہ بھی فرمایا ہے کہ حضرت خضر جو ہے وہ نبی بھی تھے. لیکن یہ جو خضر ہے نا، یہ خضر کے بارے میں تو میں نہیں کچھ فیصلہ کر سکتا کہ وہ خضر جو تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، ان کا تو انتقال ہو گیا. یہ کون سا خضر تھا، کون سا شیطان تھا، اللہ ہی بہتر جانے. سمجھ رہے ہیں جس کا واقعہ یہ لوگ بیان کرتے ہیں. چنانچہ وہ کہہ رہی ہے کہ تم خضر ہو. اب اس عورت کو کیسے معلوم ہوا کہ یہ خضر ہے؟ دیکھ رہے ہیں آپ کس طرح سے یہ سب ایک دوسرے کو جانتے پہچانتے ہیں. کہا دعا کرو، کہا دعا کرنا آپ کا حق ہے. بہرحال اس نے دعا کیا. اس عورت نے بھی کہا اگر میں غائب ہو جاؤں تو مجھے ملامت نہیں کرنا. چنانچہ وہ نظروں سے غائب ہو گئی. میں نے کہا، خضر نے کہا کہ میں نے دیکھا یہ بھی جاتی ہے. تو میں نے کہا یہ تو بتاؤ کہ تو اسی مرد کی بیوی ہے جس مرد کے پاس ابھی میں آ رہا ہوں. کہا ہاں، یہاں ایک ولیہ کا انتقال ہو گیا تھا، اس کی تجہیز و تکفین کا ہمیں حکم تھا. ایک ولیہ کا انتقال ہو گیا تھا، اس کی تجہیز و تکفین کے لیے میں آئی تھی. اب یہ ولیہ کہاں تھی؟ اس صحرا میں، اس پہاڑ کی چوٹی پر. کیا وہاں اور لوگ اور عورتیں نہیں تھیں اس زمانے میں جو یہ ان کو کہاں غائب ہو رہی ہیں، آ رہی؟ حضرت خضر نے اچھا اور کہا، اور یہ کہہ کر کے نگاہوں سے غائب ہو گئی. حضرت خضر سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ لوگ افراد ہیں. میں نے کہا وہ بھی جس کی طرف یہ رجوع لاتے ہیں، مطلب یہ لوگ تو تمہاری نگاہوں سے غائب ہو رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، تجہیز و تکفین کر رہے ہیں، قبریں کھدوا رہے ہیں اور نہلا رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں. یہ بھی بتاؤ کہ ان کے اوپر بھی کوئی ہے جس سے یہ مطلب جیسے ایم پی کے اوپر منسٹر ہوتا ہے نا، اور ایم ایل اے کے اوپر ایم پی ہوتا ہے، ایم پی کے اوپر منسٹر ہوتا ہے، منسٹر کو جو ہے وہ ہوتا ہے بڑا منسٹر ہوتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ پرائم منسٹر کہتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو کہنے ان کے اوپر بھی کوئی ہے جس کے قبضے میں یہ لوگ رہتے ہیں. تو کہا ہاں، ان کے اوپر سب سے بڑے جو جن کے قبضے میں یہ لوگ کام کرتے ہیں وہ شیخ عبد القادر جیلانی ہیں. تو گویا یہ واقعہ 5ویں 6ٹھی صدی کے بعد کا ہے، یہ کوئی حضرت خضر کے زمانے کا واقعہ بھی نہیں ہے. دیکھیں کیونکہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی 500 یعنی 5ویں 6ٹھی صدی ہجری کے ہیں بھائی. ہاں، یعنی آج سے کوئی 700-800 سال پہلے کی بات ہے، اور وہ تو خیر بڑی دور کی بات ہے، میں کیا بتاؤں، جانے دیں. کہتے ہیں کہ حضور غوث کے انتقال کے بعد درجہ غوثیت پر کون مامور ہوتا ہے؟ تو ارشاد ہوا کہ غوث کی جگہ امامین سے غوث کر دیا جاتا ہے. ابھی تک تو یہ کہتے ہیں غوث مرتا ہی نہیں، ان کا عقیدہ اولیاء اللہ مرتے ہی نہیں، ان کا انتقال ہی نہیں ہوتا، وہ تو کچھ بھی ہو. اور یہاں پوچھا جا رہا ہے انتقال ہوتا ہے تو فرما رہے ہیں ان کی جگہ پہ کوئی دوسرا بٹا دیا جاتا ہے. یا آپ سوچیں یہ کیا ہے، یہ تضاد. ہر جگہ یہ حاضر و ناظر، ہر جگہ یہ موجود، ہر جگہ یہ موجود ہوتے ہیں.
اولیاء اللہ کی طاقت یہ ہوتی ہے کہ کرشن کنہیا کی طرح ہر جگہ یہ موجود ہوں، 10,000 ایک جگہوں میں 10,000 اور 10,000 ملک شہروں میں 10,000 جگہوں پر یہ حاضر ہو سکتے ہیں، جیسا کہ فاضل بریلوی فرما رہے ہیں۔ اتنی طاقت و قوت، پھر مر بھی جائیں اور مر کر کے اور مرنے کے بعد بھی تصرف ہوتا ہے غوث پاک کا۔ آج تک ہمارے ہاں ملکوں میں جب بھی غوث پاک کو مرے ہوئے کتنے زمانہ ہوئے، لیکن ماشاءاللہ آج تک سب کی مدد فرما رہے ہیں، حضور خود بخود تشریف لا رہے ہیں۔ اسی لیے تو یا غوث المدد، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غوث کا دامن کیوں چلاتے ہیں؟ اسی لیے نا کہ زندہ ہیں، حاضر و ناظر ہیں، مدد کرتے ہیں، استمداد کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں حضرت غوث پاک، تو پھر مرے کہاں بیچارے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے مسلمانوں؟ یہ عقیدے ہیں صوفیوں کے جو بیان کیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت سرکار اعلی حضرت، یہ سرکار اعلی حضرت جن کی کتاب ہے نا، یہ کہتے ہیں کہ میں حج کے لیے جا رہا تھا، اتنا کچھ ہوا جنگل میں، کچھ ہوا بہرحال، اور حدیث کی دعائیں پڑھی اور میں نے سیدنا غوث اعظم سے استمداد کی، سیدنا غوث اعظم سے استمداد کی کہ سیدنا غوث اعظم میری مدد کریں۔ اچانک میرے سامنے حضرت شاہ غلام جیلانی سجادہ نشین سرکار بانسا شریف کو کی اولاد امجاد حضور سیدنا غوث اعظم میں سے تھے، بمبئی سے ہمارا ان کا ساتھ ہو گیا تھا، سامنے تشریف لے آئے۔ اوہو، یعنی غوث پاک تو غوث پاک ہیں، ان کی امجاد یعنی دادے پردادے 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 پوتے پڑ پوتے لکڑ پوتے چکڑ پوتے کی یہ طاقت ہے جناب، کہ ادھر دل میں خیال آیا غوث پاک کا کہ ہماری مدد کرو، اور ادھر اپنے پوتے پڑ پوتے لکڑ پوتے چکڑ پوتے حاضر ہو گئے سامنے، سمجھ رہے ہیں؟ اور میرے عزیز، میرے دوست، کہاں کہاں تک یہ زخم دل آپ حضرات کو میں دکھاؤں، یہ دل چکنا چور ہو چکے ہیں، یہ سینے۔ اور دیکھیں آپ اولیاء کرام، یہ صوفیوں کی بات یہ سنیں، آپ کہتے ہیں کہ ایک بار حضرت سیدی اسماعیل حضرمی اجلے اولیاء کرام میں سے ہیں، ایک قبرستان سے گزرے، ایک محدث جو محب الدین تبری ہیں وہ ان کے ہمراہ تھے۔ سیدی اسماعیل نے ان سے فرمایا اتؤمن بکلام الموتى، کہ آپ تو بہت بڑے محدث ہیں بھائی، کیا آپ اس بات کے اوپر ایمان لاتے ہیں کہ مردے زندوں سے بات کرتے ہیں؟ کیا آپ کا ایمان ہے اس کے اوپر؟ عرض کی ہاں۔ فرمایا یہ قبر والا مجھ سے کہہ رہا ہے، یہ جو قبر والا ہے مجھ سے کہہ رہا ہے انا من حشب الجنہ، میں جنتی بھرتی میں سے ہوں۔ آگے چلے، وہاں 40 قبریں تھیں، آپ بہت دیر تک روتے رہے یہاں تک کہ دھوپ چڑھ گئی، اس کے بعد آپ ہنسے اور فرمایا تو بھی انہی میں سے ہے، تو بھی انہی میں سے ہے۔ لوگوں نے یہ کیفیت دیکھ کر عرض کی کہ حضور یہ کیا راز ہے، ہماری سمجھ میں تو کچھ نہیں آیا۔ فرمایا ان قبروں پر عذاب ہو رہا تھا، ان قبروں پر کیا ہو رہا تھا؟ عذاب ہو رہا تھا، جسے دیکھ کر میں روتا رہا، اور حضرت عزت میں نے ان کی شفاعت کی، مولا تعالیٰ نے میری شفاعت قبول فرمائی اور ان سے عذاب اٹھا لیا۔ ایک قبر گوشے میں تھی جس کی طرف میرا خیال نہ گیا تھا، ایک قبر کہیں گوشے میں تھی، میرا خیال اس طرف نہیں گیا تھا۔ اس قبر میں سے آواز آئی یا سیدی انا منہم انا فلانۃ المغنیہ، اے میرے آقا میں بھی تو انہی میں سے ہوں، میں فلانی ڈومنی ہوں، میں فلانی گلوکارہ ہوں۔ ڈومنی کہتے ہیں نا گلوکار، رنڈی طوائفیں جو گاتی ہیں لکھنؤ بریلی کے سرائے میں، ہاں میں فلانی ڈومنی ہوں، میں بھی تو انہی میں۔ مجھے اس کے کہنے پر ہنسی آ گئی، میں نے کہا انت منہم، تو بھی انہی میں سے ہے۔ چنانچہ اس پر سے بھی عذاب اٹھا لیا گیا۔ تو یہ حضرات سراپا رحمت ہیں، کہتے ہیں یہ بزرگان دین سراپا رحمت ہیں، جس طرف گزر ہو رحمت ساتھ ساتھ ہوتی ہے، سب کی بخشش ہوتی جاتی ہے۔ ایسے بزرگوں کو میری رائے ہے، جو یہ سجادہ نشین بنے بیٹھے نا، آج بھی ہیں نا ان کے اولیاء کرام، بھائی غوث تو موجود ہیں، کہتے ہیں بغیر غوث کے تو جناب عالی دنیا نہیں قائم رہتی ہے۔ ایسے لوگوں کو پھانسو، کہاں سے؟ ان کی درگاہوں میں سے، جو درگاہوں میں بیٹھنے والے ولی اللہ ہیں، بقیہ آپ لوگ تھوڑی ہیں ولی اللہ۔ جو ان کے عقیدے، ان کے طور طریقے، ان کے سلسلے، ان کے مذہب، ان کے فکر جو قبر پرست ہیں، قبروں کی عبادتیں کرتے ہیں، وہی لوگ اولیاء اللہ ہو سکتے ہیں۔ تو ان کے طور طریقوں سے جو متفق ہے ولی اللہ ہے، ایسے لوگوں کو پھانسو، پکڑو، اغوا کرو ان کو، اور ان کو اغوا کر کے رسیوں میں باندھ کے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش جتنی بھی قبریں ہیں سب قبرستانوں میں انہیں لے جاؤ،
گھماؤ ان کو تاکہ سب کے گناہ معاف ہو جائیں, سب جنتی ہو جائیں. بھائی فائدہ تو کچھ ہونا چاہیے نا ولی اللہ کا, ورنہ ولی اللہ کا کیا فائدہ؟ ارے ولی اللہ کا کیا فائدہ؟ حضرت احمد رضا خان صاحب کہتے ہیں کہ حضور جو تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر مومن کے گھر میں موجود ہوتے. میرے پاس احمد رضا کی قرآن ترجمہ کیا ہوا کنز الایمان رکھا ہوا, نہیں ضرورت نہیں, وہ معروف چیز ہے, یہ مسئلہ معروف ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر گھر میں موجود ہوتے ہیں, ہر گھر میں موجود ہوتے ہیں. اور بریلویوں کا ہمارے یہ عقیدہ بھی ہے, ہمارے جو اہل سنت والجماعت بیچارے بنتے ہیں کہ حضور حاضر و ناظر ہیں. اور حاضر و ناظر تو کہنا بڑی توہین کی بات ہے. حاضر تو وہ ہو جو غائب ہوتا ہو, وہ تو کبھی غائب ہی نہیں رہتے ہیں, ہمیشہ حاضر ہوتے ہیں. تو ان کا وجود گویا ہر جگہ موجود ہے, ہر جگہ موجود ہے. ان نااہلوں سے, ان غیرت و حیا کو بیچنے والوں سے اور ان بددیانتوں سے پوچھو کہ حضور حاضر و ناظر ہیں, حضور موجود ہیں, مومنوں کے گھروں میں موجود ہیں, تو ذرا ان سے پوچھو کہ حضور جنگ جمل میں کہاں تھے؟ حضور جنگ جمل میں کہاں تھے کہ آپ کی اہلیہ محترمہ زوجہ ام المومنین, آپ کی زوجہ مطہرہ حضرت عثمان غنی کا قصاص لینے کے لیے حضرت علی کے مقابلے میں فوج لے کے جا رہی ہیں. وہ نبی جس کے حیا اور شرم کا عالم یہ تھا, حیا اور شرم کا عالم یہ تھا کہ مومنوں کی عورتیں اگر نماز پڑھ کے نبی کے مسجد میں نکلتی تھیں تو آپ کی نظر پڑی کہ عورت اور مرد مل کے چل رہے ہیں, تو اس نبی نے کہا اے عورتوں مردوں سے الگ ہو کر کے نکلو, مردوں سے الگ ہو کر کے چلو, میں تمہیں مل کے دیکھنا نہیں چاہتا, مل کے چلنا نہیں دیکھنا چاہتا. صحابہ فرماتے ہیں عورتیں کہنے لگی کہ ہم اس طرح سے دیواروں سے چپک کے چلنے لگے کہ ہمارے کپڑے لکڑیوں میں پھنسنے لگے. کون عورتیں جن کے تقدس, جن کی عظمت کی کوئی مثال نہیں ہے, جو خیر القرون کی عورتیں تھیں, جو نبی کے پیچھے نماز پڑھ کے نکلتی تھی, ان کا یہ حال تھا. اور حضور کی زوجہ محترمہ جو ہے فوج لے کر کے علی رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں لڑائی کے لیے نکلی ہیں, حضور موجود تھے. اور حضور کے زوجہ محترمہ کی جو ہے کیا کہتے ہیں ظالموں نے, سبائیوں نے توہین بھی کی, یہ کہ آپ کی اونٹنی کے پیر کاٹ دیے, اور پھر کتنے مسلمان قتل ہوئے, کتنے مسلمانوں کی خوریدیاں ہوئیں. کچھ بددیانت یعنی شیعوں, رافضیوں, خارجیوں نے یہاں تک بھی کہا اور یہ بھی کہا کہ ہمیں بھی جتنے بھی مال غنیمت جو جمع ہوا ہے عائشہ کا فوج سے جو چھینا گیا ہے, اس میں حصے لگائے جائیں, اور ہمیں بھی یہ عورتیں جو پکڑی گئی ہیں ان میں حصے لگائے جائیں. تو حضرت علی نے کہا ظالموں, کون ام المومنین کو اپنے حصے میں, اپنی ماں کو اپنے حصے میں لوگے؟ یہاں تک نوبت پہنچی تھی لڑائی کی. حضور موجود تھے تو کیوں نہیں حضرت علی کو سمجھا دیا, اپنی بیوی کو سمجھا دیا کہ کہاں جا رہی ہو ان سب چکروں میں پڑنے, گھر میں بیٹھو. حضور کہاں تھے؟ جنگ صفین ہوئی, لاکھوں مسلمان قتل کر دیے گئے, دونوں طرف کے مسلمان مارے گئے, حضور کہاں تھے؟ ان کا نواسا, ان کے داماد حضرت عثمان غنی مسجد نبوی کے بغل ہی میں 40 دن تک بھوکے پیاسے تڑپتے رہے, سینے پر چڑھ کر کے ظالم بلوائیوں نے گردن کاٹی اور جو ہے آپ کو شہید کیا, آپ کے لاش مبارک کی توہین کی, آپ کے بطن مبارک کے اوپر لاتوں اور مکوں سے انہوں نے ان کی ہڈیاں اور پسلیاں حضرت عثمان غنی کی توڑی. حضور موجود تھے, حاضر و ناظر تھے, تو کہاں تھے؟ سوال ہے مسلمانوں کی نہیں ہے یہ. آج یہ کیا فاسق و فاجر, شراب, بے نمازی, مشرک, کتے شاہ, پتنگ شاہ, جھنڈی شاہ, بلی شاہ, تازیے شاہ کے اوپر سجدے کرنے والا, جس کا گھر فسق و فجور سے خالی نہیں, یہ کہتا ہے حضور ہماری مجلسوں میں آتے ہیں, حضور ہماری مدد کرتے ہیں. جس کو پیشاب کر کے دھلنے کی بھی تمیز نہیں ہے, ہگنے موتنے کا بھی ڈھنگ نہیں ہے, جو اپنے طور اور طریقے پر جو ہے وہ کرتا ہے, اور یہ کہتا حضور ہمارے گھروں میں موجود ہیں, حضور ہر جگہ حاضر و نادر ہیں. اس سے بڑھ کر کے نبی کی توہین کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے؟ اس سے یہ بھی پوچھو کہ جب حضور موجود ہیں, حضور حاضر و ناظر ہیں, تو ظالم جب عقیدے کی بات آتی ہے, جب توحید کی بات آتی ہے, تب تو یہ کہتا ہے کہ حضور مرے نہیں ہیں,
حضور زندہ ہیں، حضور حاضر و ناظر ہیں، حضور موجود ہیں، اور جب مسائل کی بات آتی ہے تو حضور کی حاضری میں تو یہ کہتا ہے ہم فلانے امام کے مقلد ہیں، ہم فلانے امام کے ماننے والے ہیں، ہم فلانے امام کے قول کے پابند ہیں، ہم حنفی ہیں۔ ظالم، تو جب عقیدے کی بات آتی ہے تو یہ کہتا ہے کہ محمد زندہ ہے، نعوذ باللہ، ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں، اور جب عمل کی بات آتی ہے تو نبی کی نبوت کا، ان کی رسالت کا، ان کی امامت کبریٰ کا انکار کر کے ایک امتی کو تو اپنا امام بناتا ہے۔ تجھ سے بڑھ کر کے بد کردار اور بد تینت اور کون ہو سکتا ہے؟ مسلمانوں، ہے حقیقت کی نہیں ہے؟ پوچھو ذرا، ہے حقیقت کی نہیں ہے؟ اگر نہیں حقیقت ہے تو میرا گریبان حاضر ہے، پکڑو، مجھ سے پوچھو اور مجھے جواب دو اس بات کا۔ حضور حاضر ہو اور تیرا مولوی فاسق و فاجر، بدعتی، مشرک 1000 قبروں کے اوپر سجدے کر کے حضور کی حاضری میں امامت کروائے۔ ظالم، تو گھروں کی بات کر رہا ہے، تو مسجدوں میں تو بدرجہ اولا حضور موجود ہوں گے، اور تو وہ امامت کروا رہا ہے۔ تو اپنے آپ کو حنفی کس منہ سے کہہ رہا ہے؟ کس منہ سے کہہ رہا ہے؟ ہے حقیقت کی نہیں ہے میرے عزیز؟ حضور موجود ہیں، حضور موجود ہیں، تو پھر حضرت حسین کے کربلا میں کیوں نہیں بچایا حضور نے؟ حضور موجود ہیں، حاضر و ناظر تھے، تو پھر اس قدر جو جنگیں لڑی گئیں ان میں حضور کہاں تھے؟ حضور اگر مرنے کے بعد حاضر و ناظر ہیں، یا حضور ہر جگہ جیسے تیرا ولی ہر جگہ ایک وقت میں 50 نہیں 10 نہیں 10,000 شہر میں اور 10,000 جگہوں میں تیرا پیر کرشن کنہیا کی طرح، تیرا پیر واقعی کرشن کنہیا کی طرح ہوگا، اسی کے ایمان اور عقیدے کا ہوگا، تو ہر جگہ اس طرح سے حاضر۔ میرا نبی، میرے نبی نے نہ ایسا کبھی دعویٰ کیا، نہ میرے نبی نے اپنے حدیث میں ایسا کوئی بیان دیا، نہ میرے نبی کے ماننے والے صحابہ نے ایسی کوئی بات کی کہ ایک صحابی نے دعوت لی تو دوسرے نے بھی دعوت لی، تیسرے نے بھی دعوت لی، تو حضور ہر صحابی کے گھر گئے۔ کسی نبی نے، کسی صحابی نے نہیں دعویٰ کیا، نہ امہات المومنین میں سے کسی ماں نے یہ دعویٰ کیا کہ حضور کی باری ہوتی تھی تو حضور ہوتے تو تھے عائشہ کے پاس، لیکن میرے گھر میں بھی جلوگر ہوتے تھے، میرے پاس بھی رہتے تھے۔ نہ ہی کسی ازواج مطہرات میں کسی بیوی نے یہ دعویٰ نہیں کیا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ 14 صدی کا امام، خرافات اور بدعات اور مشرک کا لیڈر، یہ کہتا ہے غلامان مصطفیٰ ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں، تو پھر اس شان، اس عظمت، اس عظیم الشان شخصیت کی کیا بات ہو سکتی ہے؟ آپ دیکھیں مسلمانوں، آج حضور گھر گھر میں موجود ہیں، سب کی بہو بیٹیاں ذلیل ہو رہی ہیں، سب کے قتل ہو رہے ہیں، مسجدوں کے اندر فائرنگ ہو رہی ہے، ہندو کافر مسلمانوں کو قتل کر رہا ہے، مسلمانوں کو مار رہا ہے، حضور حاضر و ناظر ہیں، حضور موجود ہیں اور سب کچھ تماشا دیکھ رہے ہیں، پھر حضور کے موجود ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ حضور کے موجود ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ ارے تم حضور کی بات کرتے ہو، یہ جیسے سڑے ہوئے گلے ہوئے ایمان اور عقیدے کے لوگوں کی باتوں کے اوپر سنی مسلمانوں ذرا غور کرو۔ خوب تم نعرے لگاتے ہو خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، مولوی نقطے چھوڑتا ہے تو تم اس کے اوپر 10 فٹ کی بلندی پہ اچھلتے ہو اور سبحان اللہ، الحمدللہ، واہ 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 اور نعرے مارتے ہو۔ مفکر اسلام، شیخ الاسلام، یہ منہ اور مسور کی دال، یہ ذلیل گھوڑے شاہ، پتنگ شاہ، کتے شاہ، جس کا پیر، جس کا ولی، یہ اس مقام کے اوپر تم نے بٹھا ہوا۔ مسلمانوں غیرت کرو، غیرت کرو، حیا اور شرم کو آواز دو۔ کہاں مر گئی تمہاری غیرتیں؟ اور سنو، اور میں کیا سناؤں یہ رنڈیوں کو جنت میں داخل کرنے والے لوگ، ان کو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ان کو پکڑ کے تمام ہندو پاک کے قبروں کے اوپر لے جا کر کے ان کو گھمانا چاہیے کہ گھومو تو ذرا سب کو سب جنت میں جو ہے داخل کرو۔ اور وہ مجذوبوں کا واقعہ تو میں نے بتا چکا ہوں، سہاگن شاہ کا، یہ ان کا ایمان اور دھرم ہے، اور مجھے بتاتے ہوئے بار بار شرم آتی ہے، اور بتاتے ہوئے میں بار بار کیا میں بتاؤں۔ چھوڑیں، ایک کتاب اور میں آپ کو بتاؤں، یہ فتاوی افریقیہ ہے۔ کون سی کتاب ہے یہ؟ فتاوی افریقیہ، مجدد اعظم امام احمد رضا فاضل بریلوی کی یہ کتاب ہے۔
اس میں نے 2-4 جگہوں پہ نشانیاں لگائی ہیں، اللہ کرے وہ مل جائے، بہرحال نہ ملے تبھی بھی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ کہتے ہیں کہ پیروں پر اعتراض سے بچو۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں، خیر چھوڑیں، یہ سب میں بتا چکا ہوں آپ کو۔ کہہ رہے ہیں کہ پیروں پر اعتراض سے بچے، مرید کو چاہیے کہ پیروں پر اعتراض سے بچے کہ یہ مریدوں کے لیے زہر قاتل ہے۔ پیروں پہ اعتراض نہ کرو، مریدوں کے لیے یہ زہر قاتل ہے کہ کوئی مرید ہوگا جو اپنے دل میں شیخ پر کوئی اعتراض کرے پھر فلاح پائے۔ کوئی ایسا مرید نہیں ہو سکتا جو شیخ پر اعتراض بھی کرے اور کامیاب بھی ہو جائے۔ شیخ کے تصرفات سے جو کچھ اسے صحیح معلوم ہو، ان میں حضرت خضر علیہ السلام کے واقعات یاد کرے۔ اس کا پیر اور کہاں خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام، کرا ان کے واقعات یاد کرے۔ کیا کہ موسیٰ کو واقعات جو کشتی توڑی، بچے کو قتل کیا، دیوار درست کری، موسیٰ کی اپنے آپ کو موسیٰ سمجھے اور اپنے پیر کو کیا سمجھے؟ جس طرح موسیٰ اعتراض کیا موسیٰ نے تو کامیاب نہ ہوئے، آخرکار صحبت چھوڑنی پڑی، تو اس طرح اعتراض نہ کرے، بلکہ جو بھی پیر کر رہا ہے اس کو حق سمجھے۔ اس کو کیا سمجھے؟ حق سمجھے۔ چنانچہ حضرت ابو عبد الرحمن سلمی کہتے ہیں کہ شیخ حضرت ابو سہیل سعلوکی نے فرمایا کہ من قال لاستاذہ لما لا یفلح ابدا، جو اپنے پیر سے کسی بات میں کیوں کہے گا، کیوں؟ استاد نے کہا، پیر نے کہا اپنی بیوی کو طلاق دے اور میرے نکاح میں کر، اگر اس نے کہا کیوں تو کریں لا یفلح ابداً، وہ کبھی فلاح نہیں پائے گا، وہ کبھی فلاح دے دو۔ پیر نے کہا اپنی بھینس لا کے میرے دروازے باندھ دو، ہے نا، مردے کی طرح اس کے حکم کے اوپر عمل کرو۔ یہ دیکھیں آپ، اور ایک اس کو تو پیر کہنا بھی اس کی توہین ہے۔ وہ سید المرسلین، وہ سید العرب والعجم، جس نے اپنی خادمہ حضرت بریرہ سے کہا تھا جب وہ آزاد ہوئی اور ان کے شوہر دیوانہ وار مدینے میں پھر رہے تھے، وہ بھی غلام تھے لیکن اب یہ آزاد ہو گئیں، ان کا مقام ہو گیا، تو اس نبی نے بریرہ سے کہا تھا، بریرہ تمہارا شوہر تمہارے پیار میں ادھر ادھر گھوم رہا ہے، اپنا لو اس کو۔ تو حضرت بریرہ نے کہا تھا، اے اللہ کے نبی، یہ آپ کا حکم ہے، یہ آپ کا حکم ہے یا آپ کی رائے ہے؟ تو حضور نے فرمایا تھا، نہیں یہ میرا حکم نہیں ہے، یہ میری رائے ہے۔ تو اس خادمہ نے، اس نوکرانی نے کہا تھا، آقا اگر آپ کی یہ رائے ہے تو آپ کے رائے کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانیوں پہ بل بھی نہ آئے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب حضرت عائشہ صدیقہ، جو حضور کے درسگاہ کی تعلیم یافتہ فارغ التحصیل تھیں، جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن سے ٹرینڈ کیا تھا، جو اتنی بڑی فقیہہ، اتنی بڑی علامہ تھیں کہ ان کے دروازے پہ 200 300 صحابہ بیٹھ کے مسئلے پوچھا کرتے تھے، علم کا سمندر تھیں۔ جب ان کی توبہ قبول ہوئی، حضور انہی کے گھر میں بیٹھے ہیں اور توبہ قبول ہوئی، حضور کے اوپر وحی اتری اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سے چادر ہٹائی گئی، تو آپ مسکرائے اور آپ نے کہا، عائشہ تمہیں خوشخبری ہو کہ اللہ نے تمہاری پاکی کے لیے قرآن کی 18 آیتیں نازل فرمائی ہیں۔ تو ان کے ماں اور باپ نے کہا تھا، عائشہ نبی کریم کا شکر ادا کرو۔ تو عائشہ نے کہا تھا، کیوں؟ ان کا شکر ادا کروں جنہوں نے میرے اوپر شک کیا تھا، میں اس کا شکر ادا کرتی ہوں جس نے 7 آسمان کے اوپر بیٹھ کے عرش سے میرے لیے طہارت اور پاکی کی آیتیں اتاری ہیں۔ اس نبی کی پیشانی پہ بل نہیں آیا، خوش ہو گئے۔ کیوں؟ یہی تھی اصل توحید، یہ ہے اصل توحید جو مصطفیٰ جان رحمت اپنے ماننے والوں کو سکھایا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ اے لوگو، اگر تمہیں جوتے کی نال بھی مانگنی ہے تو اپنے رب سے مانگو۔ آپ نے کبھی کسی سے کوئی سوال نہیں کیا، آپ خود اپنے جوتے ٹانکتے تھے، آپ خود اپنے کپڑے صاف کرتے تھے، آپ خود اپنی بکری کا دودھ دہتے تھے۔ آپ نے سوال کرنا بھی توحید کے منافی سمجھائی، یہ ہے اصل توحید۔ اور یہ دیکھیں آپ کہ اگر آپ کا یہ فاسق و فاجر، شرابی، گجیڑی، بھنگیڑی، قبروں کا سجادہ نشین، چور، چکا، لٹیرا، زانی، بدکار، فاسق و فاجر، بے نمازی اگر آپ سے مرید ہیں اور آپ سے کہے کہ یہ کرو تو آپ کیوں نہ کرو، کیونکہ آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ اور دیکھیں، اور میں
میں آپ کو کیا بتاؤں، چلیں آگے بڑھتے ہیں. یہ نمونے ہیں دو چار. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ شیعہ یہ کیا کہتے ہیں، یہ جو صوفیہ اور جو اولیاء ہیں ان کے ایمان اور عقیدے شیعہ اور رافضیوں سے لیے گئے ہیں، مجوسیوں اور برہمنوں سے لیے گئے ہیں، اور ان سب کو اسلام کا لبادہ اڑا کر کے تصوف کا نام دیا گیا ہے، اور پھر اس بھنور میں اچھے اچھوں کو لپیٹا گیا ہے. ان کی تعلیم جو صوفیوں کی کتابوں میں موجود ہے میں انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور یہ پوری کی پوری تعلیمات کفر اور شرک کا ملغوبہ ہیں. چنانچہ سب سے بڑا صوفی جس کو کبار اجل صوفیہ میں شمار کیا جاتا ہے اور جس کو منصور بن حلاج کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، دنیا جس کے ادب و احترام میں اپنے یہ اس قسم کے صوفی اپنے سر جھکاتے ہیں، یہ پہلا صوفی تھا جس نے تمام صوفیوں کے بیچ میں، یہ پہلا صوفی تھا جس نے تمام صوفیوں کے بیچ میں حلول کے عقیدے کو لوگوں کے درمیان پھیلایا تھا. حلول کا عقیدہ یہ ہے کہ تم اتنی عبادت کرو کہ اللہ تمہارے اندر داخل ہو جائے، تم اللہ ہو جاؤ، اللہ تم ہو جاؤ، اللہ حائل ہو جائے تمہارے اندر. نمک جس طرح پانی میں پگھل کے اپنے وجود کو ختم کر دیتا ہے، اس طرح تم بھی اپنے وجود کو ختم کر کے اللہ بن جاؤ. یہ پہلا شخص تھا جس کا نام تھا حسین ابن منصور الحلاج. اس کی پیدائش 244 ہجری شہر فارس میں ہوئی تھی. یہ فارس جو مجوسیوں کا گڑھ تھا، اسی فارس کے ملک کے اندر یہ پیدا ہوا تھا، اور اس کا دادا جو تھا یہ مجوسی تھا. اس نے بغداد، مکہ، چین، ترکستان ان تمام سب ملکوں کا سفر کیا، اور پھر ہندوستان جا کر کے وہاں جادو کا اس نے علم سیکھا اور کہا میں جادو کے ذریعے لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف دعوت دوں گا. بہرحال جیسا کہ میں نے بتایا کہ حلول کا جو معنی ہے اور اس کا مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ ریاضتوں اور یوگاؤں سے اور مشقوں کے ذریعے سے، ضربوں کے ذریعے سے اتنا مقام اپنے آپ کو فنا کر دینا کہ آپ میں اللہ تعالی فنا ہو جائے. اور اس طرح سے آج بڑے بڑے لوگ جو حسین ابن منصور حلاج کو ولی کامل اور بہت بڑا بزرگ مانتے ہیں، اس کو ولی کامل مانتے ہیں. بہت سارے لوگ موجود ہیں، ان کی کتابوں میں جو ہے یہ بات لکھی ہوئی ہے، اور باقاعدہ اس کا دفاع بھی بعض لوگوں نے کیا ہوا ہے جو صوفی اپنے آپ کو کہتے ہیں. چنانچہ یہی وہ شخص تھا جس نے ایک دور آیا اپنے آپ کو اس نے ان الحق کا نعرہ لگایا کہ میں اللہ ہوں. ان الحق کا جب نعرہ لگایا اس نے کہ میں اللہ ہوں، تو اس وقت کے بغداد کے جو علماء تھے انہوں نے اس کو قتل کرنے کا فتویٰ دیا، اور پھر اس زندیق کو، اس کافر کو بغداد کی سرزمین میں اس کے ناپاک خون سے وہ پاک زمین کو ناپاک کیا گیا. اور یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ جب اس کی گردن کٹی تو قطرے قطرے سے ان الحق کے نعرے آ رہے تھے. نعوذ باللہ، قطرے قطرے سے کیا آ رہے تھے؟ ان الحق کے نعرے آ رہے تھے. میرا خیال ہے وہ شیطان ان قطروں میں بیٹھ کے چلاتا رہا ہوگا تاکہ لوگ یہ سوچیں کہ یہ بہت بڑا ولی کامل تھا. کیوں؟ شیطان کا تو کام ہی ہے گمراہ کرنا، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اس نے یہ کیا ہوگا، اگر یہ واقعہ صحیح ہے تو، ورنہ یہ واقعہ صحیح نہیں ہے. اس نے حلول کا واقعہ، اس نے اسی طرح سے حج کے معنی اور مفہوم کو اس نے بدلا، اور یہ کہا کہ حج کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر آپ حج کرنا چاہتے ہیں تو گھر ہی کے اندر کعبے جیسی ایک شکل بنا لیں اور 3 روزے رکھ لیں اور اسی گھر کا طواف کر لیں، اور پھر جو کام حاجی وہاں کرتا ہے وہ آپ اپنے گھر ہی میں کر لیں. 30 مسکینوں کو کھانا کھلا دیں، انہیں کپڑے پہنا دیں، اور پھر انہیں 7 یا 3 درہم دے کے فارغ کر دیں، آپ کا حج ہو گیا. یہ تعلیم تھی منصور ابن حلاج کی. اسی طرح سے کہتا تھا یہ کہ 3 دن مسلسل روزے رکھے اور دن رات کچھ نہ کھائے نہ کچھ پیے، اور چوتھے دن ہندوبا کے چند پتوں سے افطاری کر لے تو اسے رمضان کے روزے سارے کے سارے معاف ہو جاتے ہیں، اسے رمضان کے روزے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح سے وہ کہتا تھا کہ جو ایک رات میں 2 رکعت نماز پڑھ لے اور شروع رات سے لے کر آخری رات تک تو نماز اس کے بعد معاف ہو جاتی ہے. اور اس کی یہ تعلیمات تھیں، اور اس کے علاوہ بھی بہت تعلیمات تھیں. چنانچہ آخرکار اس زندیق کو 1000 کوڑے مار کر بغداد کی سرزمین میں ہاتھ بھی دونوں کاٹے گئے، پیر بھی کاٹے گئے، پھر پھانسی چڑھا کر کے اس کو ختم کر دیا گیا. یہی صوفی حلاج تھا جس کا ایک نمونہ میں آپ کو بتا کے میں موجودہ دور کے کچھ بزرگوں کا پوسٹ مارٹم کرنا چاہتا ہوں. یہ تو مر گئے، ان کے بارے میں بیان کرنا کیا ہے. ہمارے ملکوں میں جو بیماریاں ہیں وہ اصل معنی رکھتی ہیں. صوفی حلاج کو کون جائے گا ڈھونڈنے کے لیے، اس کی خبر دیکھنے کے لیے؟ یہاں تو ہمارے یہاں جو مندریں بنی ہوئی ہیں، جو سومناتھ بنے ہوئے ہیں، ان کا پوسٹ
पोस्ट मार्टम करना जरूरी है ना। ये सूफी अल्लाह कहाँ मर गया, कहाँ हुआ, इब्न अरबी कौन था। बहरहाल एक दो अकीदे में उसके बयान करूं। उसका कहना था कि अना अंत बिला शक्किन फसुबहानका सुबहानी फतौहीदुका तौहीदी व इस्यानुका इस्यानी नौज़ बिल्लाह। वो कहता था कि ऐ अल्लाह, मैं और तू सब एक ही हैं, मैं और तू बिला शक, बगैर किसी शक के, तेरी पाकी मेरी पाकी है, तेरी तौहीद मेरी तौहीद है, तेरी नाफरमानी मेरी नाफरमानी। समझ में आ रही बात? यानी ये तू मैं हूं, मैं तू है। इसी तरह कहता था कि कफर तो बिदीनिल्लाहि वल कुफ्र वाजिबुन लदैया व इंदल मुस्लिमीन कबीर अनल हक़्क़ु वल हक़्क़ु लिल हक़्क़ ला 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 लैसा ज़ातिहु फमा सुम्मा फरक़ू। बहरहाल वो कहता था कि मैंने दीन का इनकार कर दिया है, जो दीन इस्लाम है उसका मैंने कुफ्र किया, अल्लाह के दीन के साथ मैंने कुफ्र किया है, और कुफ्र इनकार करना उसका मेरा वाजिब है इस मेरे नजदीक। और मेरे नजदीक अल्लाह के इस दीन का इनकार करना मेरे ऊपर वाजिब है, लेकिन इंदल मुस्लिमीन कबीहु, आम मुसलमान के नजदीक ये चीज बुरी बात है, इनकार नहीं करना चाहिए। मेरे नजदीक है, मैं इनकार कर दूं। अब जाहिर है वो अल्लाह हो गया तो उसको शरीयत की क्या जरूरत है, तरीकत की क्या जरूरत है, नमाज की क्या जरूरत है, किसी चीज की उसको जरूरत ही नहीं। नमाज हो रही है, लोग रोजे रख रहे हैं, रोजे रख रहे हैं, उसको कोई जरूरत नहीं। चुनांचे ये अहमद रजा खान साहब ने हजरत सुहागन का वाकया, अहमदाबाद का वाकया बयान किया ना। अहमदाबाद गुजरात के अंदर वो सुहागन शाह को किसी ने कहा कि हजरत चलो नमाज पढ़ने के लिए, तो उसने क्या कहा, उसने कहा कि काजी वक्त ने कहा चलो नमाज पढ़ने के लिए, तो वो नमाज पढ़ने के लिए, और उसकी, और ये हजरत कह रहे हैं कि मैं तो उसकी कब्र पे ही गया हूं और बाकायदे मैंने वहां जियारत की है और बाकायदे सब कुछ मैंने वहां देखा है। चुनांचे हजरत सुहागन शाह के पास जो है क्या कहते हैं, वो गए और जनाना लिबास पहने गए थे, हिजड़ों का, यानी साड़ी, ब्लाउज, मेकअप, काजल, सुरमे, चूड़ियां, कंगने और पायलें, झुमके, सब कुछ पहन के वो शहर में घूमते रहते थे। अजान होती थी, नमाज का वक्त होता था, लेकिन कभी नमाज पढ़ने के लिए नहीं जाते थे। तो जो है इनसे कहा गया नमाज पढ़ने के लिए, तो ये गए, पीछे पीछे सब कुछ उतार दिया और मस्जिद में गए। तो जैसे उसने कहा अल्लाह अकबर, तो इसे ये आसमान की तरफ मुंह उठा के कहता है, अरे ये तो मुझे बेवा किए देते हैं, हाँ, मेरे दूल्हे को मार रहे हैं ये लोग, ये बेवा किए देते हैं। और फौरन वहां से नमाज छोड़ के भागा ये, और फौरी तौर पर इनके लिबास के ऊपर, पूरा इनके जिस्म के ऊपर वही फिर जनाना लिबास आ गया है। नहीं, यही थे ना, और यही थे कि जिनसे बड़े बड़े मुफ्ती, बड़े बड़े मौलवी और काजी शहर वगैरह पहुंचे थे कि हजरत ये बेनमाजी खबीस कहने में पहुंचे थे और कहने लगे हजरत आप दुआ करें कि बारिश हो जाए। ऐसे ही वो सड़क छाप मुफ्ती रहे उनके बेचारे, है ना, तो उन्हें दुआ करें कि बारिश हो जाए। तो उन्होंने कहा मैं क्या दुआ करूं, कहें हुजूर आप दुआ करें। चुनांचे हजरत ने दुआ क्या की, चूड़ियां आसमान की तरफ ले गए और कहने लगे कि बारिश उतारो वरना अपना ये सुहाग ले जाओ। हाँ, ये सुहागन बनी हुई थी कुत्ती, हिजड़ी की औलाद, ये इनका पीर है। और आज भी अहमदाबाद के अंदर उसका मजार मौजूद है, आज भी अहमदाबाद के अंदर उसका मजार मौजूद है। और इमाम आला हजरत फादर बरेलवी लिखते हैं कि मैं खुद गया हूं और वहां जियारत मैंने की है, और आज भी वहां के रहने वाले मुजावर बेआइन ही वही लिबास के अंदर हैं जिन लिबास में वो हजरत ख्वाजा थे, यानी वो मुखन्नस और हिजड़ा साहब थे, है ना। ख्वाजा मतलब हिजड़ा ही तो होता है। आप देखें डिक्शनरी की किताब फिरोजुल लुगात में ख्वाजा के माने हिजड़ा बताया हुआ है। अब वो मुख्तलिफ कौमों में मुख्तलिफ माने हैं बहरहाल, लेकिन हमारे यहाँ ख्वाजा हिजड़ों ही को कहा जाता है। चुनांचे हमारे यहाँ जो है अजमेर शरीफ में जो ख्वाजा गरीब नवाज हैं, अल्लाह की कसम बता रहा हूं, मुझसे तो बाकायदे उसने बयान दिया कि वो पूरे हिजड़े और हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से ट्रेनें उनके लिए फ्री होती हैं। और ये रजब का महीना आ रहा है, ये आज जमातुस्सानी है ना, ये रजब 6 रजब को उनका उर्स शुरू होगा और आज ही से भीड़ शुरू होगी। और चारों तरफ से वो ढोले डफलियां लेके सारे हिजड़े वहां जमा होते हैं। और उनसे कहा जाए तो कहते हैं कि जी हमारे ही कौम के लोग थे, हमारी ही कौम के हजरत थे, हम ही नहीं, अगर उर्स में हाजिर होंगे तो हमारी बिरादरी के लोग हमें निकाल देंगे। हमारे यहाँ बॉम्बे भिवंडी में एक हिजड़ा था, वो ये बताता था कि वो हमारे ही बिरादरी के थे। ये हिजड़े अपनी बिरादरी के हजरत ख्वाजा साहब को मानते हैं, अल्लाह की कसम। इसलिए आप देखें जितने हिजड़े होंगे आपको वहां मिलेंगे, और ट्रेन इनके लिए फ्री, इनके लिए ना टिकट है, कुछ भी नहीं है, सब फ्री। क्योंकि मर्दों का डब्बा अलग होता है, औरतों का डब्बा अलग होता है, इनका तो कोई डब्बा ही नहीं होता है, ये तो बेडब्बे के होते है ना। तो इसके लिए कहते हैं कि हमें कोई डब्बा बताओ, हमारा तो कोई डब्बा ही नहीं तो टिकट दो तो डब्बा दो, डब्बा तो है ही नहीं, तो फिर टिकट कहां।
تو یہ سب معاف ہے ان کے لیے. تو باقاعدہ یہ ہجڑے جاتے ہیں اجمیر کے اندر اور پورا اجتماع ہوتا ہے. اور آج بھی اللہ کی قسم آج بھی جا کے دیکھو چاروں طرف سے ہجڑے ہندوستان سے پاکستان سے بنگلہ دیش سے اپنی اپنی ٹولیاں بنا کے جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ خواجہ صاحب ہمارے ہی تھے, خواجہ تیری دیوانی, خواجہ پیا تیری دیوانی. خواجہ کو پیا کہتے ہیں اور یہ سب ان کی کیا ہیں, پیا کا اس کا کیا ہوتا ہے. تو یہی سہاگن شاہ رحمت اللہ علیہ تھے جو آج بھی وہاں کے لوگ احمد آباد کے اندر ان کی قبر کے اوپر جا کے دیکھو, گجرات کے اندر وہی لباس, چوڑی, کنگن اور جناب عالی سرمے اور وہی سب لباس میں بیٹھتے ہیں وہاں. اور نہ جانے کتنے کتنے لوگوں کے ایمان اور عمل اور عقیدے خراب کرتے ہوں گے, تو اللہ ہی جانے. اس کا تو خیر کوئی وہی نہیں ہے, یہ تو اندر کی بات ہے. وہ تو بزرگان دین ہی سمجھتے ہیں, ہم لوگ کیا سمجھیں گے شریعت کے ماننے والے لوگ. تو کہتے ہیں بہرحال میرے عزیز میرے دوست یہ بات آئی. اور جو ہے کیا کہتے ہیں, اور ایک چیز میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں اولیاء کے سلسلے میں ان کے ایمان اور عقیدے دیکھیں. یہ احمد رضا خان صاحب کی کتاب میرے پاس ہے اور اتفاق سے یہ سوئے قسمتی ہے اس کتاب کی جو میرے پاس موجود ہے. اور باقاعدہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ وہابیوں کو اگر ذلیل کرنا ہے تو یہ کتاب پڑھو. ہمارے استاد ہیں یہ مولانا بدر الدین قادری رضوی مصطفی گورکھپوری, مر گئے, ہمیں فارسی کی پہلی دوسری پڑھاتے تھے اور یہ بہت بڑا تمباکو خور آدمی تھا. یہ بہرحال جماعت سے نماز بھی نہیں پڑھتا تھا. یہ بہرحال بہت بڑے مولانا کے نام سے یاد کیا جاتا تھا. اس نے لکھا ہے کہ اگر وہابیوں کے عقیدے, وہابیوں کو ذلیل کرنا ہو تو احمد رضا خان صاحب کی یہ سب کتابیں پڑھو, نصیحت کی ہے. اور ایسی زبان استعمال کی ہے کہ جو وہابی کو کافر نہ مانے وہ بھی کافر. یہ دیکھیں کہتا ہے کہ محمد بن عبد الوہاب نجدی کا عقیدہ جو جملہ اہل عالم و تمام مسلمان دیار مشرک و کافر ہیں, ان سے قتال کرنا, ان کے اموال کو چھین لینا حلال و جائز ہے. اس طرح سے یہ یعنی کہتا ہے کہ وہابی دیوبندی جو ہیں یہ عقائد فاسدہ رکھتا. ارے بہت بڑی بری باتیں میں آپ کو کیا بتاؤں. یہ اس نے خوب آسمان کے قلابے لگایا ہے. تو یہ کہتے ہیں احمد رضا خان صاحب اولیاء کے بارے میں, کہتے ہیں کہ حضرت شیخ بہاؤل ملت والدین نقش بند, یہی نقش بندی ہیں, نقش بندی سلسلہ انہی سے چلتا ہے, نقش بندی سلسلہ انہی سے چلتا ہے. کہتے ہیں کہ حضرت شیخ بہاؤل ملت والدین نقش بند رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں کہتا ہوں, سنو مرد کی تعریف ہو رہی ہے, میں کہتا ہوں مرد وہ نہیں جو تمام دنیا کو انگوٹھے کے ناخن کی طرح نہ دیکھے. وہ مرد نہیں ہے. اپنے انگوٹھے پہ پوری دنیا دیکھو, پوری دنیا بریلویت کو چیلنج ہے. سارے ہجڑے ہو گیا اس پیر کی بات میں, تو سارے ہجڑے نکلے. کہہ رہے ہیں کہ مرد وہ نہیں ہے جو پوری دنیا کو انگوٹھے کے ناخن کی طرح نہ دیکھے. یعنی جیسے انگوٹھے کے ناخن کو آپ دیکھ رہے ہیں, ایسے ہی اگر آپ پوری دنیا کو نہ دیکھیں تو آپ مرد, پوچھو جتنے بھی قبر پرست ہیں یہ مرد ہیں کہ عورت ہیں, کیا ہیں یا بیچ کے ہیں, اگر انگوٹھے پہ یہ دیکھیں یا جتنے قبروں پہ بیٹھے ہوئے سجادہ نشین ہیں تب تو یہ مرد ہیں, ورنہ یہ مرد. کہتے ہیں اور وہ جو نسب میں حضور کے صاحبزادے, احمد رضا خان صاحب لکھ رہے ہیں کہ اور وہ جو نسب میں حضور کے صاحبزادے اور نسبت میں حضور کے اعلی جاہ کفش بردار ہیں, یعنی حضور سیدنا غوث اعظم, تو ان کا کیا فرمانا ہے, ان کا کیا کہنا ہے. وہ کہتے ہیں کہ نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی, یعنی میں نے اللہ کے تمام شہروں کو مثل رائی کے دانے کے ملاحظہ کیا ہے. جس طرح رائی کے دانے کو میں دیکھ رہا ہوں اسی طرح پوری دنیا کو میں کیا کر رہا ہوں, میں نے دیکھا ہے. اور یہ دیکھنا کسی خاص وقت سے خاص نہیں ہے کہ بس 1 بجے دیکھا تو 2 بجے غائب, یا 1:05 پہ دیکھا تو 1:06 پہ غائب. نہیں, علی حکم اتصالی, بلکہ علی الاتصال یہی حکم ہے, علی الاتصال یہی حکم ہے. ہمیشہ میں پوری دنیا کو اپنے ہتھیلی پہ جیسے رائی کا دانہ دیکھ رہا ہوں ایسے دیکھ رہا ہوں. اور فرماتے ہیں کہ ان بوبوتا عینی فی اللوح المحفوظ, میری آنکھ کی پتلی لوح محفوظ میں لگی ہوئی ہے. نعوذ باللہ. کہاں لگی ہوئی ہے؟ لوح محفوظ میں لگی ہے. اور لوح محفوظ کیا ہے؟
اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل صغیر و کبیر مستطر، ہر بڑی چھوٹی چیز لکھی ہوئی ہے. اور اللہ فرماتا ہے ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے کتاب میں کوئی شے اٹھا نہ رکھی. اور اللہ فرماتا ہے لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی تر ہو یا کوئی خشک چیز ہو ہم نے سب کچھ اس کتاب مبین میں نوٹ کر دیا ہے. تو جب لوح محفوظ کی یہ حالت کہ اس میں تمام کائنات، تمام دنیا، تمام کائنات روز اول سے روز آخر تک محفوظ ہیں، تو جس کو اس کا علم ہو بے شک اسے ساری کائنات کا علم ہوگا. سمجھ رہے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ اتنا دعویٰ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا ہو. اور شیخ عبد القادر جیلانی بیچارے اللہ انہیں جنت سے معمور فرمائے، اس طرح کا کفریہ دعویٰ کر سکتے؟ ان کی آج بھی کتابیں موجود ہیں، اور میں چیلنج کرتا ہوں آج بھی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی کتابیں لکھی ہوئی دنیا کے اندر موجود ہیں. مجھے ان کے یہ بیانات ان کی کتابوں سے دکھا دو بے شرمو، اور پھر تمہیں میں کہہ دوں گا پھر مناؤ 11ویں، تمہارے لیے جائز، دکھاؤ. کہیں نہیں. وہ بیچارے ایسا دعویٰ نہیں کر سکتے. اگر کوئی ایسا دعویٰ کرے تو وہ مسلمان ہے ہی نہیں، وہ تو کافر ہے، وہ مسلمان تو رہ ہی نہیں جاتا ہے. تو میرے عزیز، میرے دوست، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ چند نمونے ان کتابوں کے حوالے سے. آئیے ذرا موجودہ دور کا میں آپ کے سامنے تھوڑا سا وضاحت کروں تاکہ اس دور کے لوگوں کا بھی آپ کو کچھ علم ہو جائے. اور میرا خیال ہے میں نے 9 بجے پروگرام شروع کیا تھا، 10 بج گئے. میرا خیال ہے پروگرام رہنے دیا جائے، سوال و جواب کی کچھ ہو جائے. بقیہ باتیں میں انشاءاللہ اگلے جو ہے مجلس میں کروں گا. کیا خیال ہے؟ یا مختصر سی بتا دوں؟ رہنے دیں، ذرا مزے سے بتائیں گے نا. بڑی لمبی بات ہے. یہ ہمارے پاس خواجہ اجمیری کی اسرار حقیقی ہے، اور یہ خواجہ بندہ گیسو دراز سید محمد گیسو دراز حسینی کی کتاب جوامع الکلم ہے. یہ انشاءاللہ تعالی میں اگلی مجلس میں بتاؤں گا انشاءاللہ. صرف انہی دونوں کے اوپر ان کا ذرا حال چال بھی آپ حضرات معلوم کر لیں کہ دنیا کے گوشے گوشے میں رجب کے مہینے میں خوب کنڈے بھرے جاتے ہیں، اور خوب جو ہے گاڑی چلی اجمیر کو خواجہ غریب نواز کے شہر میں خوب ہوتے ہیں. ذرا اس موسم میں دیکھ لیں آپ ان کو کہ خواجہ غریب نواز کی تعلیمات کیا ہیں. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ.